اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 17 نمبر پر ہے۔ میرا ابھی ایک ویڈیو نشر ہوا جس میں نے کہا پورے یقین کے ساتھ کہ یہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی لنریہ، وہاں ان کو دکھانے کے لیے پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ تو میں نے کہا یہ جو بندے کو لے گیا، سیر کروائی، وہ سیر کیسے کروائی؟ وہ جانور پہ گئے یا پیدل گئے؟ وہ بات موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کعبہ اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کر دیا تھا، حج شروع ہو چکا تھا، تو یقیناً موسیٰ نے بھی حج کیا ہوگا، مکے میں آ کے رہ گئے ہوں گے۔ اب جانا ہے وہاں، اسرائیل جانا ہے، فلسطین جانا ہے، تو لے گیا یہاں سے ایک دور کی مسجد تک جسے اللہ نے وہاں کے ماحول کو برکت دی ہے۔ تو میں نے یہ چیلنج کے ساتھ کہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اعتراضات کرنے لگے، اور اعتراضات کرنے والی بات بھی ہے، کیونکہ آپ قرآن کو دیکھنے کے بجائے روایات کو دیکھ کے یہ اخذ کر رہے ہیں، یہ بات کا قیاس کر رہے ہیں کہ یہ بات نبی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ آپ پوری قرآن پڑھ جائیے، پوری قرآن کی تمام صورتوں کو نکال کے لے کے آئیے۔ میں بھی اسی پہ کام شروع کر دیا ہوں الحمدللہ۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اس میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں سورہ نمبر لکھ رہا ہوں، اور مخاطب کون ہے، خطیب کون ہے، مخاطب کون ہے، اور آیات کیا ہیں، اور وہ لفظ کیا ہے جس سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ تو یہ جب پورا مکمل ہو جائے گا کام تو انشاءاللہ ایک بک چھاپ کے ہم اس کو نشر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کے بھی کوئی سوالات ہیں تو مجھے واٹس اپ کیجئے، بات کیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ واقعی یہ پہلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو میری اصلاح فرمائیے، اور میں اللہ سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا ذہن کھولے۔ میں دنیا میں کوئی نیا فساد کرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آلریڈی فساد ہو چکا ہے، آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، نبی کے نام پہ تمام انبیاء کو جمع کر کے ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کو براق پہ بٹھا کے جبرائیل لے گئے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے سیڑھی لگائی، پھر پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، فلاں آسمان پہ فلاں ملے، فلاں آسمان پہ فلاں ملے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھائی تمام انبیاء کو، پھر وہاں سے ان کو سب ایک ایک آسمان پہ بٹھا دیا، پھر جانے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی آسمان کی، کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں، کون ہے ساتھ؟ تو میرے ساتھ محمد ہے۔ تو کیا پرمیشن لے چکے ہو؟ کوئی بلاوا آیا ہے؟ ہاں بھائی بلاوا آیا ہے اوپر سے۔ تو یہ اتنا بڑا ایونٹ، اتنا بڑا ایونٹ، وہ بھی آخری نبی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چلو ابھی اور کوئی نبی آنے والا ہے تو آنے والے نبی کو یہ میسج دے دیں گے کہ ہم نے محمد کو جو ہے ہمارے پاس بلایا تھا، اور یہ بات چیت ہوئی۔ پھر ایک دوسری روایت میں لے کے جا کے اس کو راز بھی بنا دیتے ہیں۔ پھر ابو بکر نے پوچھا بیٹی سے کہ بیٹی نے آ کے، یا اماں عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں موڈ میں ہوں، کچھ مانگ لو، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جو راز کی بات تھی آسمانوں میں، وہ کیا بات چیت ہوئی تھی آپ کی، ذرا ہم کو بتا دیجئے۔ تو پھر بولے کہ نہیں میں پہلے ابا سے پوچھ کے آتی ہوں۔ پھر ابا سے پوچھے تو بولے بڑا اچھا کام کیا تم نے، جب جواب مل جائے تو مجھے بھی آ کے بتانا۔ تو پھر بتا دیا کہ کوئی کسی کا دل نہ دکھائے، کوئی کسی کو خوش کر دے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں، تو جہنم اس پہ میں حرام کر دوں گا، ایسا چلیے ٹھیک ہے۔ یعنی اتنا کچھ سٹوریز بنائی گئی، اتنی سٹوریز بنائی گئی، مگر روایت پکی ہے۔ اوپر صحابہ کا لسٹ
کی جو لسٹ ہے، جو نام بڑے بڑے لیے گئے ہیں، جس کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ سارے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے امام بخاری بھی کھڑے ہوں گے، بھائی میں نے تو ایسا نہ لکھا، نہ میں نے کسی کو بولا، یہ بات کے لوگوں نے کب کس نے کیا کیا ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہو سکتا امام بخاری بھی سیلیوٹ کر دیں کہ بھائی نہیں، یہ میں نے تو کہی نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ جیسے عیسیٰ سے پوچھا اللہ نے، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے معبود بنا دو اللہ کے ساتھ؟ تو میں تو آپ کے سامنے مرا، آپ کے سامنے جیا، میں تو آخری تک میں جو کرا وہ سب آپ کو معلوم ہے، میں ایسی بات کہی نہیں سکتا۔ تو ہو سکتا ابو ہریرہ انکار کر دیں، تمام تابعین صحابہ انکار کر دیں، ائمہ انکار کر دیں، اور گریبان میں پکڑے جائیں گے ہم لوگ کہ تم نے روایتوں کو لے کے اس کے اوپر اتنا بھروسہ کیا کہ تم قرآن کا انکار کرتے رہے، نبی کی شان کے بارے میں نہیں سوچا، اللہ کے بارے میں نہیں سوچا کہ یہ دین جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے قوانین ایک جیسے ہی ہیں، متشابہات بدلیں گے، ظاہر بات ہے کسی کو کسی کی مثال دے کے بتانا ہے تو بتائیں گے نا۔ تو میں نے یہ چیلنج کیا ہے، اگر کوئی مجھے سمجھا سکیں تو موسٹ ویلکم، مجھے کال کیجئے، مجھے بھیجئے، کوئی دلیل پیش کیجئے اور یہ بتائیے کہ قرآن میں فلاں جگہ پہ یہ مخاطبت ہے۔ تو میں یہاں پورا یہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کس سے مخاطب ہے۔ جب سورت شروع ہوتی ہے، رکوع شروع ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ 45 نمبر کی آیت ہے بنی اسرائیل کی، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے۔ پوری کی پوری قرآن محمد الرسول اللہ سے ہی مخاطب ہیں آ کے جبرائیل، لیکن کسی کا میسیج دیا جا رہا ہے۔ اگر کہیں قل سے بات شروع ہو رہی ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، اس سے بات سمجھ جائیے کہ وہاں سوال کیا گیا ہے، انہوں نے جو سوال کیا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کہہ دیجئے، جہاں سوال کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں تھا، جواب کے اندر ہی وہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ سوال کیا جا رہا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ کہیں پر یسألونک سے بات شروع ہوئی ہے، یسألونک، کہ آپ سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں، یسألونک عن الخمر، یسألونک ما ینفقوا، کیا خرچہ، تو یہ بھی ایک ٹائٹل ہے، یہ بھی ایک بات شروع کرنے کا طریقہ ہے۔ باقی کی پوری قرآن، آپ بات کی شروعات کو دیکھیے، آیت کی شروعات کو دیکھیے، رکوع کی شروعات کو دیکھیے، سورہ کی شروعات کو دیکھیے، آخر اللہ کس سے مخاطب ہے، اور پھر وہاں کیا الفاظ ہونا چاہیے، قل ہونا چاہیے، یا ایھا النبی ہونا چاہیے، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا کہہ تو رہے ہیں نبی، لیکن اللہ فرشتے کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے مخاطب ہے کافروں سے، اللہ فرشتے کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ذریعے سے مخاطب ہے تمام انسانوں سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ، سورہ نساء۔ اب یہاں میں پورا لکھ رہا ہوں، پہلی صورت، صرف پہلی صورت سورہ فاتحہ، یہ بندے کی طرف سے اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت ہے، اس میں کوئی رسول نہیں ہے، اس میں کسی سے کسی کی مخاطبت نہیں ہے، یہاں بندہ خطیب ہے اور اللہ مخاطب ہے۔ باقی کا پورا قرآن پڑھ جائیے آپ، وہ اس کا جواب ہے۔ اب نبی کو جواب دیا جا رہا ہے، اب تم ان سے یہ کہہ دو، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا النبی۔ اب جب بات ہو رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہی بات ہے نا، یہاں پہلے یا 45 دیکھ لیجئے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ، دیکھیے بینک، آپ کے بیچ میں، وہ بین الذین کفروا لا یؤمنون، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، بالآخرتی حجاباً، جب تم قرآن پڑھتے ہو اے محمد تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے آپ نمبر 1 پہ پھر ایک مرتبہ، سورہ بنی اسرائیل کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔
حقیقت میں وہی سب کچھ سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے. یعنی جبرائیل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اپنے ایک بندے کو ہم لے گئے تھے بھائی، ابھی ڈائریکٹلی نبی سے ہو رہی ملاقات، نبی سے ہو رہی بات چیت، ابھی سامنے والے نہیں ہیں. پھر آتے نا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دے دی. جعلنا ہو، اور اس کو دیکھیے اب یہاں ہو ہے مخاطب، اس کو یہاں آپ کو بولنا تھا نا، جعلنا کا بولنا چاہیے تھا. خدا للنبی اسرائیل، ہم نے اس کو پھر اسرائیل کا نبی بنا دیا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ اپنا سازگار کسی کو، اپنا وکیل، اپنے راز کسی کو نہ دینا، کسی سے مدد نہ مانگنا. ذریۃ من حملنا مع نوح، اور جس کو نوح کی کشتی میں چڑھا دیا تھا اس کی اولاد، انہو کان عبدا شکورا، تم ان کی اولاد میں سے ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. اور نوح ایک، یہ بات پوری کی پوری موسیٰ کے بارے میں ہو رہی ہے، یہاں نبی سے مخاطبت ہے. اگر وہ مخاطبت انسانوں سے ہوتی، عام انسانوں سے ہوتی، یا ایھا الناس کہتے، یا ایھا الذین آمنوا کہتے، یا پھر ڈائریکٹ نبی کو کہتے آپ کو ہم نے مکے سے وہاں مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا، پھر آپ کو ہم نے آسمانوں پہ بلایا اور آپ کو کچھ نشانیاں دکھائی. اتنی چھوٹی سی معمولی عربی نہیں آ رہی ہم لوگوں کو، زبردستی روایات میں پھنس کے نبی کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی، 50 نماز ملے، کم کرائے 40 ہوئے، پھر 30 ہوئے. یار کیا کر رہے ہو یار، بات کو سمجھو، ایک سجدہ کر کے دعا کرو. میں تو تڑپ رہا ہوں، یا اللہ میں کہیں غلط تو نہیں ہوں، میرے مالک تیری کتاب کی امانت ہے میرے پاس. علماء کو، میرے بھائیوں کو، آپ اندازہ کیجئے اگر قیامت آ جائے گی، آپ بھی کھڑے ہوں گے، میں بھی کھڑا ہوں گا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ یہ پوری کی پوری اسٹوری تم غلط لے کے آئے، لاؤ سب کو لے کے آؤ وہاں سے، محمد سے کھڑا کرو علیہ السلام، سارے صحابہ کو کھڑا کرو، سارے کافروں کو، ان کو سب کو کھڑا کرو. بنی اسرائیل کہاں پر نازل ہو رہی ہے؟ مکہ میں. لے کے آؤ سب کو، لے کے آؤ. بتاؤ میں نے کس کے بارے میں بات کی تھی؟ کیا کریں گے آپ وہاں؟ اگر آپ کی چوری پکڑے گئی تو کیا کریں گے؟ لہٰذا بہتر ہے نا، آج ہم زندہ ہیں، شہر کے قریب اللہ ہے، بار بار کہہ رہا ہے میرے سے پوچھو میں جواب دوں گا، غیروں سے مت پوچھو، بخاری مسلم پر بھروسہ مت کرو، تم میرے سے پوچھو میں جواب دوں گا. بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ اب 60 نمبر کی آیت میں یہاں اللہ تعالیٰ پھر، اب نبی سے مخاطبت چل رہی ہے. اب 60 نمبر کی آیت میں بتایا جا رہا ہے اذا قلنا لک، اور جب ہم نے، اے محمد یاد کرو، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان کو گھیرے میں رکھا ہے، احاطہ الناس، وما جعلنا رویا التی اریناکا. یہ دیکھیے اریناکا، تو جہاں پر آئے گا کا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الا فتنۃ للناس، کمال کی بات تو یہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے خواب میں، میں نے پورے کے پورے خواب کتنے مرتبہ، میرے خیال سے ہے، میں نے پوسٹر بنا دیا ہے، 24 مرتبہ شاید خواب کا ذکر ہے، یا کچھ ہے، بہرحال لسٹ میں آپ کو بھیج دوں گا، ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، یا پھر میں میسیجز میں ڈال دوں گا، کامنٹس میں. فتنہ ڈال کے بھیج رہا ہوں میں، یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں نا فتنہ، اور وہ شجرہ ملعونہ فی القرآن جس کا ذکر کیا ہے. یاد کرو اے محمد، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا کر رکھا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کیے جاتی ہے. یہاں پر رکوع نمبر 6 ختم ہوتا ہے. تو پھر اذ قلنا للملائکہ، اور وہ پھر یہاں سے آدم کی بات شروع ہو رہی. پھر 62 میں قال ارأیتک، پھر بولا دیکھو تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تم مجھ پر، اچھا وہ دوسری بات ہو رہی ہے، شیطان کی بات ہو رہی ہے. بہرحال میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہر سورے کو ہاتھ سے لکھیے،
پورا نہ لکھیے، پڑھیے کم سے کم، ایک کالم بنائیے، سورہ نمبر، سورہ نیم، سورت کی شروعات، پہلا رکوع پورا دیکھیے کس سے مخاطبت ہے ڈائریکٹ. یہاں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی سے مخاطب ہو رہا ہے، ہو کے موسیٰ کا واقعہ بتا رہا ہے. آپ زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس لے کے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد پوری اسٹوری گھڑ رہے ہیں. براق پہ بیٹھ کے آپ گزرے، پھر وہاں سے واپس آئے، اور پھر یہ ہوا کہ کسی نے آ کے کہا کہ بھائی آپ کے نبی راتوں رات جا کے آئے ہیں، تو ابو بکر نے انکار کر دیا. پھر بولے یہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، تو بولے پھر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل بات صحیح ہے. بالکل ہے بھائی، صحیح ہے، لیکن یہ پورا براق پہ لے جانا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھانا، ہر آسمان پہ کھٹکا دینا، اندر سے دروازہ کھلنا، یہ اسٹوری کیا کوئی عقل مند آدمی قبول کر سکتا ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے، جبرائیل کے ساتھ؟ یار حد ہوتی. یہاں سے یہاں تک جب آپ براق پہ لے کے گئے تھے تو ایک سیڑھی لگا کے آسمان پہ سیڑھیاں چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ براق اڑ کے نہیں جا سکتا تھا؟ جبکہ خود جبرائیل کے پر ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہے، تو جبرائیل اپنے پیٹھ پہ بٹھا کے نہیں لے جا سکتے تھے؟ وہ تو سورہ نجم میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی جب سورہ یاسین کا پہلا رکوع نازل ہو کے بتا دیا انک لمن المرسلین، میں نے آج آپ کو رسولوں میں شامل کر لیا ہے تاکہ آپ جا کے لوگوں کو سمجھائیں جس کے باپ دادا کو نہیں سمجھایا گیا تھا. وہاں بھی گڑبڑ کر دیا کہ پہلی وہی جو ہے اقرا بسم ربک الذی آئی، وہ بھی غار حرا میں آئی. وہاں آسمان پہ، کھلے آسمان پہ جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ینطق عن الہوا، جو اس نے دیکھا دل نے قبول کر لیا، شک نہیں کیا، سب کلیئرلی بتا رہے ہیں. آپ روایت کی سیڑھی چڑھ کے قرآن تک جائیں گے، ہمیشہ دھوکہ کھائیں گے، یاد رکھیے. آپ سب سے پہلے قرآن کو دیکھیے، بیس بھی وہی ہے، روف بھی وہی ہے. سیڑھیوں کے لیے اب آپ سیڑھیوں میں آپ عربی زبان سیکھ لیجئے، سیڑھیوں میں ترجمہ پڑھ لیجئے، سیڑھیوں میں مورخین کی تاریخ پڑھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پڑھ لیجئے، مفسرین کی تفسیر پڑھ لیجئے، اجتہاد کریے، مشکل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری سیڑھیاں چڑھنے تک سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے مالک مجھے صحیح بات بتائیے اور اس پہ استقامت دیجئے. پھر تو یہ بات ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور میں پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ ٹوٹلی فیک اسٹوری ہے، فیک اسٹوری ہے. آپ روایتوں کو چھوڑ کے قرآن کو سامنے رکھ کے مجھے لینگویج کے حساب سے میتھمیٹیکلی سمجھائیے. مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے. پہلی وہی نازل ہونے کے بعد دوسری مرتبہ پھر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، تو اس کا مطلب جس طرح ابراہیم کو خواب میں بتایا گیا کہ میں تم بچے کا گلا کاٹ رہے ہو، یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دکھا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ باڈی کے ساتھ بلا لینا، پوری دنیا کو پاز پہ رکھ دینا، یوں گئے یوں آ گئے. میں نے تو ایسے بھی قصے سنے ہیں کہ دروازے کی زنجیر لٹک رہی تھی، ابھی ہل رہی تھی، وہ رکی بھی نہیں تھی. جب آپ دروازہ بند کر کے گئے، جا کے بھی واپس آ گئے اور پورے کائنات کا، جنت اور دوزخ کا دورہ بھی کر لیے. پھر اب اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ ان کو اپنی انٹری مارنا تھا، ایک اسٹوری گھڑ لیں گے. تو اب بیٹھ کے مولوی صاحب سنا رہے ہیں جب جہنم کے دورے پہ تھے رسول اللہ تو خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، لوگ اس میں سے سر نکال رہے تھے، کچھ لوگ پتھر مار رہے تھے تو پھر وہ ڈوب جاتا تھا اندر، وہ ایک آدمی کو جلایا جا رہا تھا، اس کو یہ کیا جا رہا تھا، وہاں جنت کی حوریں ہوں گی، ایک ایک کی زلف 70 گز کی ہوں گی، جیسے ہمارے طارق جمیل صاحب قصے سناتے ہیں. کیونکہ اب یہ سٹوریز داخل کرنا تھا، لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنا تھا، لوگوں کو غور و فکر سے روکنا تھا. سورہ صاد کی جو آیت ہے، یہ کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب تو غور و فکر کرنے کے لیے نازل کی ہے، میں غور و فکر کر رہا ہوں. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ پورے مہذب طریقے سے، پورے پیار سے، محبت سے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ ہمارا ایک بھائی ہے، وہ کھلے عام چیلنج کر رہا ہے، کھلے عام آفر دے رہا ہے کہ آؤ مجھے سمجھاؤ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے آپ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. میں تو تہجد میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ بات جو پہلی آیت ہے، میں جس کو اپنے بزرگ بڑے سمجھتا ہوں، استاد کا درجہ دیتا ہوں، غامدی صاحب، مولانا مودودی، مولانا اسرار احمد، مولانا امین احسن اصلاحی، یہ ان لوگوں کو میں ایک مقام دیتا ہوں کہ بھائی
انٹلیکچوئل لوگ ہیں یہ لوگ، انہوں نے دماغ کھولنا سکھایا ہم کو بتایا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے اور کیا مانگا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں غلط فہمی میں ہے. میری جب بھی ملاقات ہوگی، بات ہوگی تو میں سمجھاؤں گا. چلیے 20 منٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ ابھی بھی میں اگر غلط ہوں تو میرا ذہن کھول سکتا ہے، میرے سینے میں کوئی بات ڈال سکتا ہے، اور میں ایک بیان پھر سے ریکارڈ کروں گا اور اس بیان کو ڈیلیٹ کروں گا. پھر معافی مانگوں گا پہلے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں رکھوں گا یہ بیان کے پہلے اور آخری میں بولوں گا یہ جو بیان اب میں نے ریکارڈ کیا تھا فلاں فلاں تاریخ کو 29 دسمبر 2024 کو، یہ بیان میرے سے غلطی ہوئی ہے بول کے پہلے ایک چھوٹی کلپ ریکارڈ کروں گا، بعد میں یہ بیان ایڈ کروں گا، پھر آخری میں معافی مانگوں گا. آپ سب سے بھی، اللہ کے ساتھ بھی استغفار کروں گا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر کے میں نے معافی مانگی ہے پوری دنیا سے، جتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں. میں تو بالکل اوپن ہوں. میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا میرے لیے دعا کریے، میں نے کبھی نہیں کہا میرے لیے چیریٹی کیجیے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری جماعت جوائن کر لیجیے. میں تو اس کے خلاف ہوں. چلیے اللہ رحم کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ. میں بڑا شکر گزار رہوں گا آپ سب سے. جزاکم اللہ خیر.